Assalamu alaikum. I'm Dr. Faisal Rashid Khan. I'm a consultant psychiatrist. ایک بہت کامن سوال مجھ سے کیا جاتا ہے. ایک بیماری ہوتی ہے جس کو انگریزی میں مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں یا لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں یا عام اصطلاح میں اسپیشل چائلڈ یا پیپل ود اسپیشل ایبلٹیز آج کل انہیں کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں کہ کیا ہمارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, ہم اس کی شادی کروا سکتے ہیں. عام اصطلاح میں مختلف ٹرمز یوز کی جاتی ہیں کہ یہ سادہ ہے, یہ جھلی ہے, یہ عام حساب کتاب بھی نہیں کر سکتا, دکان پہ بھیجو تو یہ پیسے کم دینے ہوتے ہیں, یہ زیادہ دے آتا ہے, میں اس کو کھانا پکانا سکھا رہی ہوں, کوئی 10 دفعہ بتانا پڑتا ہے, ایک عام سی بات اس کو سمجھ نہیں آتی, کبھی پانی زیادہ ڈال دیتی ہے, کبھی نمک زیادہ ڈال دیتی ہے. میرے جو باقی بچے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بہت سادہ ہے, تیز چالاک نہیں ہے. عمر تو اس کی 18 یا 20 سال ہو گئی ہے لیکن اس بچے کا دماغ 9 یا 10 سال کے بچے جتنا ہے. جب ایک سٹیج آتی ہے, جب ان کی شادی کا وقت آتا ہے یا والدین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں, کل کو جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر اس بچے کا کیا ہوگا, یہ اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گا. اور پھر ایک اور جو مس پرسیپشن ہے وہ یہ کہ اس کی شادی کروا دو, اس کی بیوی اس کو آ کے سنبھال لے گی, یا شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی, واٹ ایور کئی اس کی توجیحات دی جاتی ہیں. دیکھیے, پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سادہ پن ہے جس کو ہم سمپل مائنڈڈنس کہتے ہیں یا مینٹل ریٹارڈیشن کہتے ہیں, یہ ہوتا کیوں ہے. بچپن میں حمل کے دوران ماں کو کوئی انفیکشن ہو جائے, کوئی دوائیاں لینے سے, یا پیدائش کے دوران دماغ میں پوری طرح آکسیجن نہ پہنچے, یا ڈیلیوری میں دیر ہو جائے, یا بچہ اس کے سر پہ کسی وقت چوٹ آئے, یا جانڈس ہو جائے, کوئی گردن توڑ بخار ہو جائے, اس کے نتیجے میں بچے کا دماغ ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے جو دماغ ہے وہ عام بچوں کی طرح نہیں بڑھتا, اس کی عمر تو بڑھتی رہتی ہے لیکن جو برین ہے وہ گرو نہیں کرتا. ایسے بچے بولنا دیر سے شروع کرتے ہیں, چلنا دیر سے شروع کرتے ہیں, پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں, عموماً اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے, اسکول سے اٹھانا پڑتا ہے یا بار بار فیل ہوتے ہیں, لیبل لگتا ہے کہ یہ تو نالائق ہے, یہ محنت نہیں کرتا. لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس بچے کا دماغ باقی بچوں کے مقابلے میں چھوٹا ہے. ابھی تک کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا علاج ایجاد نہیں ہوا جو ایسے بچوں کے دماغ کو بڑا کر سکے. دیکھیے, شادی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس بچے کو شادی کی ذمہ داریوں کی طرف لے کے جائیں, جس میں اور ہمارے ہاں تو ویسے ہی خاندانی نظام میں اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں, تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو کوئی سکل سکھائیں کہ وہ بچہ انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی گزار سکے, کوئی کاروبار کر سکے, کوئی چھوٹی سی دکان ڈال سکے, یا وہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام سیکھ سکے, یا کوئی چیزیں بنا کے وہ بیچ سکے, تاکہ اگر اس کو آپ کی زندگی سے جانے کے بعد کسی بھائی کے ساتھ بھی رہنا پڑے, کسی بہن کے ساتھ بھی رہنا پڑے, تو وہ ایٹ لیسٹ اپنا خرچہ اٹھا سکے, اس کو ایک انڈیپینڈنس, خود مختاری حاصل ہو, اس کی اپنی عزت نفس مزید مجروح نہ ہو, اور وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے. بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر ڈاکٹروں کے چکر میں گھومیں, بار بار اس کے ٹیسٹ ہوں, سی ٹی اسکین ہو, خام خواہ کی دوائیاں ملیں, آپ اس طرف جائیں کہ اس کو کیا سکل یا ہنر سکھایا جا سکتا ہے, کیسے اس کو انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار لیونگ کی طرف لایا جا سکتا ہے. شادی بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے, عموماً مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر طلاق ہوتی ہے, بچے ہو جائیں تو اور پرابلم ہوتی ہے, کیونکہ لڑکے یا لڑکیوں کا جسم تو بڑا ہوتا رہتا ہے, اس میں وہی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن دماغ پوری طرح گرو نہیں کرتا, جس کی وجہ سے سادہ پن یا سمپل مائنڈڈنس ہوتی ہے. تو پلیز ایک مشکل سے نکل کے کسی بڑی مشکل کو مت پالیں, اس مسئلے کو سمجھیں, اور جو چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں ان کے بارے میں سوچیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں چینل کو, اور بیل بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. خدا حافظ.